لیں گے، اس کے بعد کالر نہیں لینا بھائی زوم سے، ٹھیک ہے نا؟ سافرا، مسٹر سافرا، سافرا بھائی ویک اپ جناب۔ جی سر بات کریں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے بھائی، تھینک یو سر، بات کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قبلہ میرے تھوڑے سے سوالات ہیں اور جی سر ایک سوال کرو یار، سوالات نہیں، ایک دو سوال کرو بس، ختم پلیز۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں سر، زیادہ کر لینا، شروع کرو چلو، بسم اللہ۔ پہلا کوشچن ہے سر پردے کے متعلق، خواتین کا پردہ جو ہے اس میں چہرہ شامل ہے؟ قرآن اور شیعہ اور حدیث میں چہرہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن اور شیعہ حدیث میں چہرہ کا چھپانے کا حکم نہیں ہے، اور چہرے پہ جو میک اپ ہوتا ہے، سرما وغیرہ لگائیں گے، اس کو بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا میک اپ ہو کہ حیا کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر انسان کو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کو حیا خیال رکھنی چاہیے۔ الحیاء من الایمان، لا ایمان لمن لا حیاء له، جس کا حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو چہرہ چھپانے کا حکم نہیں ہے، چہرہ دکھا سکتی ہیں، اور چہرے پہ اگر کوئی خوبصورتی کا کوئی وہ میک اپ وغیرہ بھی کرتی ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن میک اپ کوئی بھی، یا لباس یا چادر یا شلوار، دیکھیں اس انداز سے نہ ہو کہ وہ اس میں بے حیائی ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ مرد کے لیے بھی، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ کوئی مرد ایسا، اس کو اجازت نہیں کہ وہ ایسا کپڑا پہنے، ایسا اپنے لیے وہ اپنا ایسا تیور بنا دے جو اس بے حیائی کے زمرے میں آتی ہے نا۔ بے حیائی کس کو بولتے ہیں؟ کہ یعنی کسی انسان کو شرم نہ ہو، کہ اس کو دوسروں سے ایک ایسی چیز جو امبیرسنگ ہے، جو شرماور ہے، اس کو اس سے وہ شرم نہ کرے، اس کو کہتے ہیں بے حیائی، ٹھیک ہے نا؟ خواتین اگر وہ چہرہ دکھاتی ہیں تو بالکل چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ کچھ میک اپ بھی ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن اس انداز سے نہ ہو کہ اس عورت نے بالکل جو ہے وہ ہوتا ہے نا، نستجیر باللہ، پراسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ، اس طرح کا اس نے اپنا خلیہ بنا کے رکھا ہے، چادر تو اوڑھ رکھی ہے لیکن بالکل انداز کیا ہے، بری عورتوں کی، بد کردار عورتوں کی، وہ جائز نہیں ہے۔ اوکے چلیں جی، سافرا بھائی بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے، آ جاؤ جی ٹک ٹاک پہ کالر ہو جاؤ، لولی جٹ بھائی آ جاؤ۔ السلام علیکم، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی، ماشاءاللہ سے سلامتی ہو آپ کی، مولا کہاں سلامت سے کال رکھے کیا آپ کو۔ لولی جٹ بھائی؟ میں نے یورپ سے کال کیا بھائی جان آپ کو۔ نام کیا رکھا؟ لولی جٹ، واہ جی، چلے جی۔ ویسے میرا نام ہے زواج، مولا جٹ نہیں رکھا نا، مولا جٹ رکھ لیتے، شادی نہیں ہو سکتا جی، بانس پکڑ کے کیا سلطان رائی جی جی بھائی جان، میرا میں نے ایک بات کلیئر کرنی تھی، ایک موضوع پہ ڈبیٹ ہو رہی تھی ہماری ایک محفل میں نا، تو وہ ڈبیٹ ہو رہی تھی اس بات پہ کہ نبی پاک نے حلیمہ سعدیہ کا جو ہے نا، یہ دودھ وغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا بھائی جان۔ بالکل وہ شیعہ حدیث ہے، وہ شیعہ حدیث ہے۔ حلیمہ سعدیہ ایک بہت ہی محترم خاتون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر رضاعی ہے، ان کا احترام واجب ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل جی واجب ہے۔ تو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا دودھ پیا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کا یہ قول ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا بھائی جان، یہی پوچھنا تھا بھائی جان، انہوں نے سے میری ڈبیٹ ہو رہی تھی جی، سلامت رہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے حسن اللہ یاری بھائی کا جو ہے نا ایک کلپ ہے وہ سن لیں، آپ دیکھ لیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ کبھی بات ہوگی موضوع میں میں ڈائریکٹ ہی ان سے پوچھ لوں گا، تو آپ نے موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ بھائی جان، اللہ آپ کو عزت سلامتی دے، تھینک یو سر۔ NF آ جاؤ بھائی، اللہ آپ کو عزت۔ NF چلیں جی، خان آ جاؤ، خان جان۔ مولا علیہ السلام مدد جناب، اللہ آپ کو عزت۔ آغا جان السلام علیکم، کیسے ہیں؟ علیکم السلام، تھینک یو سر، حکم۔ آپ سے بس صرف اتنا ہے کہ جو گزشتہ عید ہے اس پہ آپ کو بہت بہت مبارک۔ تھینک یو سر۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ بھی باتیں ہیں جی، میں پیرس سے ہوں جی، میں پیرس سے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، سبر ایریا میں۔ اور چینل کا سپورٹ کرو یار، پیپل پہ جاؤ، عید مبارک کا کیا فائدہ؟
ادھر جا کے سپورٹ کرو نا تاکہ خرچہ نکل جائے اسٹوڈیو کا. عید مبارک. ضرور. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت. صرف ایک بات بتانی تھی. جی سر بتائیں. صرف بتانی تھی کہ جیسے میں ویسے تو جب بھی مجھے ٹائم میرے پاس زیادہ ہوتا ہے تو میں امام بارگاہ اور مزہ آیا آج توحید کا. اور توحید اور بھوت اپنا بہت زیادہ مجھے تو وہ بھوت اپنا شکل بدلتا رہتا نا. جی یہ لوگوں کا ان کو اپنے قرآن پہ یقین نہیں ہے تو بھائی بھوت ان کا رب بھوت ہے کہ نہیں, یہ بھوت کی پوجا کرتا ہے نہیں کرتا ہے بھائی, ثابت ہوا جی نہیں ہوا. یہ ان کو اپنا بالکل کسی بھوت پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جیسے میں امام بارگاہ میں چلا جاتا ہوں, ہمارے یہاں زینب محفل زینب ہے لاکورنب میں, تو باقی دن میں اگر مجھے ٹائم نہ ہو نا, کیونکہ ڈیوٹی بھی ذرا ہوتی ہے میری سخت ہے ذرا, تو میں یہاں پر سنیوں کی مسجد میں چلا جاتا ہوں, عربیوں کی, لیکن پڑھتا میں اپنی نماز ہوں. تو کبھی کسی نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا, لیکن صرف ان کا خطبہ میں نہیں سنتا, کیونکہ ایک بھی لفظ جو ہے نا اہل بیت کے لیے جہاں پر ان کی بات نہ ہو تو وہ میں اپنے کان بند ہی رکھتا ہوں. لیکن کیا یہ جس طرح میں چلا جاتا ہوں, جیسے ابھی آپ نے دوسرے لڑکے کو بتایا تب میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آپ سے میں پوچھ لوں, وہ کسی بھی وقت نماز کے لیے جائے نا. ہاں بالکل, کسی وہ کچھ بھی کہہ بھی نہیں سکتا نا, وہاں پہ فرینچ کا ڈنڈا ہے نا ادھر, ادھر کسی بھی وقت جائیں آپ نماز پڑھیں نا, روڈ پہ مثلا نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز کا وقت کم ہے, ان کے مساجد میں جائیں. بالکل اچھا کام کر رہے ہیں, اعلیٰ درجات فرمائے جناب آپ سب کو. جو وہ کہتے ہیں یہ رہا پنجابی میں بولتے ہیں لوگوں کا مکتب دیا نا. ہاں چلیں, اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. چلیں, یا علی مدد, یا علی مدد. آمین آمین. اچھا تھینک یو سر. اسٹائلش آفیشل آ جاؤ. اسٹائلش آفیشل کون ہے بھائی؟ علیکم السلام. جی سر اسٹائلش بھائی بات کرو. جی سر, یا علی مدد. اللہ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ مولا سلامت رکھے آپ کو. میں دبئی تو کال کر رہا جی تانوں. تھینک یو سر, تھینک یو سر. سناؤ جی. میں تانوں کچھ سناਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਰਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਸੀ. جی سر کیا جانے شان عمر بن خطاب کی جو 22 لاکھ مربع میل میں افلا کی گود میں بیٹھ کے مزے لیتے تھے. اوکے اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اوکے نیکسٹ کالر آ جاؤ. امان اللہ. عمر کو نہیں چھوڑنا ہے انہوں نے. چلیں امان اللہ بات کرو جی. چلیں شاہ زیب صاحب, ڈاکٹر شاہ زیب. السلام علیکم علیہ صاحب. علیکم السلام. امان اللہ خان, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں تو پشاور سے. بڑی مہربانی فرمائی آپ نے, حکم کریں بھائی. میرا ایک سوال تھا, میں اس کے لیے جانا چاہتا ہوں آپ سے. جی سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام جو دوسرے امام وہ امام کے بڑے بیٹے کو ملتی ہے. جس امام کا بڑا بیٹا ہو تو اس کو امامت ملتی ہے. تو میرا سوال ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیٹے کو, بڑے بیٹے کو امامت کیوں نہیں ملی؟ ہاں وہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام. نیکسٹ کالر آ جاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نسل میں امامت ہو, نہ کہ امام حسن علیہ السلام کے نسل میں. اللہ کا حکم ہے, ہمارا کام نہیں. آپ کی طرح نہیں ہے کوئی لوگ, وہ لوگ بناتے جانا. ابو بکر کو امام کس لیے بنا کہتے ہیں؟ بوڑھا. ابو بکر کو کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے اس لیے. ٹھیک ہے, بوڑھا بھائی, بوڑھا تو دنیا میں بہت ہے نا. بوڑھا پکڑ کے, بوڑھا سمجھ کے کہ بھائی داڑھی سفید ہے, چلو اس کو بنا لیتے ہیں. آ جاؤ بھائی نیکسٹ. کیا حال ہے؟ جی سر, اللہ آپ کو سلامتی دے. اللہ کا احسان ہے, حکم کرو. میں پاکستان سے ہوں, لیکن پہلے میں نے لا کیا اور اب میں MBBS کر رہا ہوں کرگستان سے. جی سر, اللہ آپ کو سلامتی دے. MBBS کر رہے ہیں کرگستان سے. جی سر. اور ادھر ایک ہی امام بارگاہ ہے, وہ بھی ایران والوں نے بنائی ہوئی ہے, ادھر بھی میرا جانا ہوا ہے اور ولاگنگ وغیرہ بھی کرتا ہوں. ٹھیک. اور سر آپ کو کافی دیر سے سن رہا ہوں. ادھر مطلب دوستوں میں جو ہم جتنے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اکثر باتیں شاتیں ہوتی رہتی ہے ہماری آپس میں دین کے معاملات میں. اتنا تو سر نالج نہیں ہے. اب آپ کا نا سر میں نے ایک دیکھا تھا, متا والا لیکچر سنا تھا آپ کا, تو آپ اس میں وہ ساری میں ڈیٹیلز دیکھی, پھر جا کے وہ جب میں نے ریفرنس دیا کہ یہ پہلے تک انہوں نے لیگل تھا, لیکن جیسے ہی وہ حضرت عمر آتے ہیں وہ اس کو لیگل قرار دیتے ہیں. تو سر وہ آگے سے جن کو آگے سے یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے, وہ آگے سے ایک کہتے ہیں کہ وہ تو سارے جتنے بھی بیٹھے تھے مسلمان, وہ اس ٹائم کے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ضرورت کے مطابق یہ انہوں نے اس لیے کر دیا یہ. اور سر ایک یہ سوال ہے اور ایک دو اور سوال آپ اس کا سر تھوڑا بتا دیں.
چلے وہ ضرورت کے وقت کیا تھا نا اللہ اور رسول نے جب اس کو حلال قرار دیا پھر حرام قرار نہیں دیا تو عمر نہیں کر سکتا. صحیح ہے, میرا بھی یہی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں. میں اب میں میرے گھر والے سارے سنی ہیں, مطلب کوئی مجھے بھی سختی نہیں ہے. چلے ڈاکٹر صاحب آپ ادھر پڑھو, محنت کرو, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر بنو, بہت پڑھے, لوگوں کا علاج کر لیں. جی سر انشاءاللہ. اور سر ایک دوسرا یہ کہ سر یہ خود کو اگر آپ فار ایگزامپل جس کا جو عقیدہ ہے, اب میرا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سب سے اوپر ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے باقیوں کے اوپر لعنت کرنی ہے, کسی کی دل ازاری نہ ہو, یہ ٹھیک ہے بات, ٹھیک ہے بھائی, کر لیتے ہیں بھائی. چلو کسی کی اور اوکے دوستی کا بھی خیال رکھیں. چلیں جی ٹھیک ہے, جو تم حکم دے دو وہی صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر آ جاؤ جی. راکی